وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کے اندر مشکل کے ساتھ اللہ نے ہر وقت آسانی رکھی ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی آسانیوں کو فوکس کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنی مشکلات کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ ملٹیپل آسانیاں ہیں، ایک سے زیادہ آسانیاں ہیں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں اگر دیکھیں سارے دن میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم کو ذرا غور سے ان کا جائزہ لیں تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، مشکلات کے لیے بھی ساتھ ساتھ آسانیاں رکھی ہوتی ہیں جن کو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک لگنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے۔ جب شدید بھوک کی حالت ہوتی ہے تو انسان کا نہ کوئی کام کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ کوئی پروڈکٹیو چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کو شدید بھوک لگی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو بھوک کی حالت ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری بھوک کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا تھا، ہمیں کھانا عطا فرماتا ہے۔ جو ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ جو مشکل والی کیفیت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ پیٹ جب بھر جاتا ہے، جسم میں طاقت آ جاتی ہے تو فوراً آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ شدید پیاس کی حالت ہوتی ہے، جب پیاس لگی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی ہم پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مشکل جو ہوتی ہے وہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سارے دن کے کام کرنے کے بعد رات میں شدید تھکن کی کیفیت ہوتی ہے کبھی کبھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رات کو نیند عطا فرماتے ہیں، ہم سوتے ہیں، جب ہم سوتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو مشکل والی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آسانی میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اعتبار سے بھی جو ہمارے جسم میں کوئی مشکل کیفیت فیل ہوتی ہے ہمیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ساتھ ساتھ آسانیوں سے کنورٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لائف کے اندر کچھ سچویشنز ہوتی ہیں، کبھی کبھی سچویشنز ایسی آتی ہیں جو ہمیں مشکل لگتی ہیں، لیکن ان سچویشنز کے اندر بھی کیا ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے کہ ان مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں آسانیاں بھی دی ہوتی ہیں۔ اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی کیا ہوتا تھا؟ ان کی زندگی میں بھی ہر وقت آسانیاں تو نہیں ہوتی تھیں، مشکلات ہوتی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا آسانیاں بھی کر دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کو لے کر نکلے تو بنی اسرائیل کے اوپر ایک لمبا عرصہ کیا تھا؟ مشکلات تھیں، اور فرعون جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور ایک لمبے عرصے کے لیے ان کے اوپر یہ مشکل تھی۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اس سے فرعون کے عذاب سے جو ہے وہ نجات دلائی۔ اور پھر جب وہ نکل رہے تھے پانی کے سامنے پہنچے تو پانی کے سامنے پہنچے، وہاں پہ پھر مشکل آ گئی، لیکن جو ہی مشکل آئی کہ اب ہم اس پانی کو کراس کیسے کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجی اور اس پانی کو پھاڑ دیا، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم مارے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، اور بلند آواز سے کہا تھا، بلند آواز سے کہا تھا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ انسان کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے اس کی آواز سے بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جب انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے تو اس کی آواز بھی دھیمی ہوتی ہے، کیونکہ بے شک وہ زبان سے بول رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے جب یقین نہیں ہوتا تو انسان اتنے کنوکشن کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اونچی آواز سے کہا تھا، بآواز بلند کہا تھا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ تو یہ ہمارے اپنے لیے بھی ایک جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم مشکل حالات میں بالکل ایسی حالت میں جو اندر سے ہم بالکل ٹوٹے ہوتے ہیں، اندر سے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ آسانی آئے گی، لیکن ہم صرف اپنی تسلی کے لیے تھوڑا سا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ بہتر کر دے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے، وہ بھی ہم نے کہنا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالنے کہ جو مایوسی والے ہوں، یا وہ ڈپریشن والے ہوں، یا اللہ سے کمپلین کرنا، یا اس قسم کی باتیں کرنا کہ نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی آزما کے دیکھا ہے، میرے اوپر جب مشکل آتی ہے وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور میرے لیے اگر آسانی صرف 5% آتی ہے تو 95% میرے لیے مشکلات ہیں۔ تو یہ جو نیگیٹو فریم آف مائنڈ ہے، اس میں تو ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ لیکن جب کبھی مشکل آئے، کچھ بھی آئے، تو کانفیڈنس کے ساتھ، اللہ پہ یقین کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آسانی ضرور پیدا کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ جو مشکل کی سچویشن تھی, آگ میں رہنا کوئی آسان بات ہے, مشکل حالات تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آگ میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دی, وہاں پہ پانی کا بندوبست کر دیا, کھانے کا بندوبست کر دیا. تو جو چیز ہماری نظر کے اعتبار سے ہمیں انتہائی مشکل نظر آ رہی تھی, اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کی. یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے کہ کانسٹنٹلی مشکلات سے گزرتے رہے. بچپن میں ہی کیا ہوا, اپنے والد سے الگ ہو گئے, بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا, کنویں سے نکلے اس امید سے کہ اب آسانی ہوگی, لوگوں نے نکالا اور وہ انہوں نے غلام بنا لیا. آگے گئے مصر میں جا کے ان کو غلام کے طور پہ بیچ دیا. جس گھر میں گئے وہاں کی جو عزیز مصر کی بیوی تھی, اس کے فتنے سے پڑ گئے کہ اس نے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی تو اس مشکل میں آ گئے. ادھر سے نکلے سیدھے جا کے جیل میں چلے گئے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, کانسٹنٹلی مشکلات ہیں, ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل, اور ایک لمبے عرصے کے لیے مشکلات ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا, ان کی ان مشکل حالات سے نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو مصر کی جگہ حکومت عطا فرمائی, اور وہاں پہ ایک اچھی پوزیشن پہ عطا فرمائی, جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پھر بہت عرصے تک وہاں پہ لوگوں کے لیے کام بھی کیا. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشکلات کے بعد آسانیاں بھی کر دی. ہمارے کرنے کا کیا کام ہے, جب بھی لائف میں مشکلات ہوں ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی ہیں.